الرحمن الرحیم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَاع۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ یاد رکھو شادی اور نکاح کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ڈسپلن قائم نہیں رکھ سکتا، اور کوئی بھی معاشرہ جب تک نکاح کے بندھن کے اندر دو میاں بیوی نہیں بندھیں گے تو وہ اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت نہیں کر سکیں گے۔ اس کا تجربہ سارے معاشرے کر چکے ہیں، وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر چاہتے کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو اور ڈسپلن کے ساتھ ان کی تربیت ہو سکے تو اس کا حل یہ دیا کہ نکاح کیا جائے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ازل سے اس چیز کو قائم فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کا نکاح جناب اماں حوا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، جناب اماں حوا سلام اللہ علیہ سے نکاح کو قائم فرمایا۔ اور اب رہا کہ پسند ناپسند کی شادیوں کا جو رجحان ہے، ایک بات یاد رکھو، ماں اور باپ اہل خانہ کو ناراض کر کے پسند کی شادیاں، کوڈ میرج، لو میرج، بالآخر اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سب نے یہ تجربے کیے ہوئے، اور جو والدین کی رضا کے ساتھ جو شادی ہوگی، جو نکاح ہوگا، اس کے اندر برکت اللہ فرما دے گا، یہ بات ایک طے ہے۔ یہ وقتی طور محبت کی کہانیاں اور لو میرج اور گھر سے بھاگ کے نکاح اور شادیوں کا جو رجحان ہے، یہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ 2 4 5 سال کچھ عرصے کے بعد پھر بالآخر ناچاکی اور طلاق، اور پھر اس کے بعد کا نظام، جو اولاد ہے نہ وہ ادھر کی ہے نہ وہ ادھر کی ہے۔ تو اس لیے نکاح کو ترجیح اسلام نے دی ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو عورت رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ عورت کو رکھ سکتا ہے، مالی طور بھی، جسمانی طور بھی، فزیکلی بھی، میڈیکلی بھی، ہر اعتبار سے، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، نکاح کو ترجیح دے۔ کیونکہ نکاح کیوں کرے؟ کیونکہ یہ نظر کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے خصی کرنے کے مترادف ہے۔ جس کے اندر عورت رکھنے کی استطاعت و طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے پھر حکم ہے کہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی، فرمایا پھر یہ نفس کو عاجز کر دے گا۔ اور پہلا کیا کہ نکاح کو ترجیح دی گئی، نکاح کیا جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسا مناسب حل نہیں دیکھا ہوگا، اس سے بہتر حل کوئی نہیں کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے اگر نکاح کا انتظام ہو جائے، اس جیسا کوئی حل نہیں۔ بہترین حل کیا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ دو میاں بیوی کے اندر اگر محبت کا رشتے کو قائم کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ نکاح کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ تاجدار کائنات، ساری کائنات کے مالک و مختار، آمنہ کے لال، تیرے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔
تو لہذا جو نکاح سے اعراض کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں کا مطلب وہ میرے راستے پر نہیں، میری سنت پر نہیں، میرے طریقے پر نہیں۔ اور اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بچہ ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، اللہ جس کو اولاد دے اس کا نام اچھا رکھے۔ نمبر 2 فرمایا اس کو ادب سکھائے، یعنی یہ والدین کی ذمہ داری، پہلے اس کا نام اچھا رکھا جائے، پھر فرمایا اس کو ادب سکھایا جائے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ لیکن اگر وہ بالغ ہو گیا اور اس نے اس کا نکاح نہیں کیا، یعنی اس کے والدین نے اس کا نکاح نہیں کیا، جان بوجھ کر اس کا نکاح نہیں کیا، تو اس سے گناہ ہو گیا، تو اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے باپ کے سر پہ جائے گا، اس کا باپ ذمہ دار ہوگا اس گناہ کا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب تک کوئی لغویات نہ بکے ہم اس وقت تک نکاح کا انتظام نہیں کرتے، حالانکہ نکاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا سے بچا جا سکے، نکاح کو آسان کیا جائے۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، رشتوں کی تلاش کرنے کو مشکل بنا دیا ہے، سٹیٹس کے چکر میں چلے گئے ہیں، اور ہم جناب مالی معاملات دیکھنے کے چکر میں چلے گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس عورت سے نکاح کرو اس کے سیرت کو دیکھو، صرف اس کی سیرت کو یہ نہیں دیکھو کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، یہ خوبصورت کتنی ہے۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو یہ ضرور ترغیب دی، فرمایا تو کنواری سے نکاح، کنواری عورت سے نکاح، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوہ سے کر نہیں سکتے، بیوہ سے بھی کر سکتے ہیں، مطلقہ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے نکاح کی ترغیب دی۔ اور یاد رکھو نکاح سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ نہیں ہے، موقدہ، یہ ادا کرنی چاہیے، اس کے اندر برکت ہے۔ اور نکاح جو ہے یہ نصف ایمان کہا گیا ہے اسلام کے اندر، گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بد نگاہی سے، بے حیائی سے، شرم گاہ کو، شہوت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار ہمیں نکاح کی طرف جانا ہوگا۔ نکاح کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم اولاد کی صحیح تربیت کر سکو۔ جب نکاح کے بندھن میں میاں بیوی بندھ جائیں گے، پھر ان سے جو اولاد ہوگی وہ دونوں مشترکہ طور پر اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کو ادب سکھانا ہے، ڈسپلن سکھانا ہے، ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور حیوان کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ فقط زناکاری اور فقط شہوت کو پورا کرنا وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، ایک گدی گدھا بھی وہ تو سرے بازار کر لیتے ہیں، بچے تھے کتیا بھی پیدا کر لیتی ہے کسی بھی کتے سے، مگر حلال اور جائز طریقہ نکاح کا اسلام نے قائم کیا ہے کہ اس بندھن میں بندھا جائے، اور اس کو پتا ہو یہ میری بیوی، اور اس کو پتا ہو یہ میرا شوہر ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا علم ہو، اور ان کو یہ بھی پتا ہو کہ جو اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ حلالی اولاد ہے، یہ ہماری اولاد ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے۔ اس لیے اسلام کے اندر نسب جو ہے وہ مرد کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مرد کی طرف نسب کو منسوب کیا گیا، یہ بھی نکاح ہوگا تو نسب جو ہے اولاد کا مرد کی طرف منسوب ہوگا۔ اس لیے احباب ذی وقار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کرو یہ میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ مالک بے نیاز ہمیں سنت کے مطابق نکاح کو ترجیح دینے کی توفیق بخش دے۔